کے علاوہ ڈاکٹر صادق عزیزی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ سول کے ہیڈ آف گیسٹرونٹولوجی شعبے کے ہیڈ ہیں. اس کے علاوہ میڈم فرحانہ مشروان جو کہ شہر میں اسسٹنٹ پروفیسر کے حیثیت سے کام کر رہی ہیں. تو آئی ویلکم آل آف یو آن بہاف آف سر کہ آپ لوگ آئے، آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا اور ہمارے پاس آئے. آج ہمارا گیدر ہونے کا مقصد 29 مئی کی سیلیبریشن ہے، جو کہ ورلڈ ڈائجسٹیو ہیلتھ ڈے کے نام سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ صادق صاحب آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. اس کے علاوہ سرل کا میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں کہ سرل از دا 4th لارجسٹ کمپنی آف پاکستان. اور سرل صرف اپنے لیے نہیں کما رہی بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی پیمنٹ کر رہی ہے. ان ٹرمز آف اگر آپ نے نام سنا ہو دا سٹیزن فاؤنڈیشن کا، جو کہ پاکستان میں اراؤنڈ اباؤٹ 1500 اسکولز رن ہو رہے ہیں اور یہ ہر سال اس میں 50 اسکولز ایڈ ہو رہے ہیں. تو یہ سرل ان کو ڈونیٹ کرتی ہے اور یہ دن بدن جو ہمارے معاشرے کے بچے ہیں اس میں فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے KG سے میٹرک تک. اس کے علاوہ سر اور بھی بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ کراچی میں اکار ہاسپٹل ہے، وہاں پہ فری ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے پیشنٹ کی، جو کہ سرل کے ڈونیشن سے جو ہے چل رہی ہوتی ہے. تو آج صادق صاحب مزید آپ کو بریف کریں گے کہ 29 مئی کو ہم کیسے ہر عام خاص بچے تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کیسے وہ اپنے ڈائٹ کو یا ہیلتھ کو جو ہے نا وہ برقرار رکھ سکتے ہیں. تو میں انوائٹ کروں گا صادق صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میڈیا پرسنس کا بہت بہت شکریہ. میں ڈاکٹر صادق کے جیسے انہوں نے کیا، میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گیسٹرونٹولوجی غلام میڈیکل کالج، ڈاکٹر نصیر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شیخ زاید ہاسپٹل، اور ڈاکٹر فرحانہ شی از دی فرسٹ فیمیل گیسٹرونٹولوجسٹ، جو کہ خواتین میں پہلی گیسٹرونٹولوجسٹ ہے بلوچستان میں. آج کے دن کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ ورلڈ گیسٹرونٹولوجی آرگنائزیشن ہے، جو کہ پوری دنیا کی ایک آرگنائزیشن ہے، اور ان کی جو ہے مطلب 45 برتھ ڈے پہ انہوں نے 2004 کو یہ ورلڈ ڈائجسٹیو ہیلتھ ڈے منانے کا وہ کیا ہے کہ ایوری ایئر ہم اس ڈے کو کسی نئے تھیم کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کریں گے. بیسیکلی اس ڈے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں، عوام میں یہ اویئرنیس دی جائے کہ ڈائجسٹیو ہیلتھ ہے کیا، اس کے بارے میں اس کی بیماریاں کیا ہیں، اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں، اور اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اور اس کی بروقت تشخیص کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں. تو یہ ہر سال منائی جاتی ہے. اس سال کا جو تھیم ہے میک اٹ پریورٹی. ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ مطلب دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، لوگ مر جاتے ہیں، اسی طرح دوسری بیماریاں ہیں. لیکن جو ہماری جو معدے کی ہے، جو مطلب ڈائجسٹیو ہیلتھ ہے، وہ اکثر لوگوں کے ذہن میں اس کی اویئرنیس ہے ہی نہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر بیماریوں کی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بیماریاں انہی سے ہی شروع ہوتی ہیں. مینس اگر کوئی موٹاپا ہے، وہ زیادہ چربی کے شکار ہیں، ویٹ گین ہے، تو اس میں بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کے سارے بڑھ جاتے ہیں. تو ان کو اگر دیکھا جائے پریورٹی پریس کے تھرو، لوگوں کے اویئرنیس کے تھرو، کہ صرف اگر ہم اس ایک چیز کو دیکھیں موٹاپا ہوتا کیوں ہے، وہ زیادہ خوراک آنے سے ہوتا ہے، ایک دوسرا کم کھانے سے ہوتا ہے. تو آپ اگر صرف اس ایک پریورٹی کو کہ اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو موٹا نہ ہونے دیں، اس کے لیے ریگولر وہ کام کریں، تو آپ کی صحت پہ اس کے بہت ہی اچھے اثرات ہو سکتے ہیں. ایک نہیں، آپ 20 بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. تیسری طرح مطلب جو ہماری سب سے زیادہ کامن بیماریاں ہیں جس میں معدے کی جلن ہو رہی ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں. دوسری مطلب بریسٹ کینسر کے بعد جو سب سے کامن کینسر ہے ہمارے پاکستان میں، مطلب وہ بہت مشہور ہو رہے ہیں کہ کینسر ہاسپٹل بن رہے ہیں اور یہ بن رہے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ کامن کینسر فیمیل میں بریسٹ کے بعد میل میں سب سے کامن کینسر جو ہے وہ انٹسٹائن اور غذا کی نالی کا ہے. اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ڈائجسٹیو ہیلتھ اور اس کے حوالے سے وہ نہیں کی جاتی ہے. ڈاکٹر فرحانہ ہماری ہے، اس بات میں کچھ اور بھی ہم نے ریٹن میں پوری اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے دی ہے، تو وہ آپ کے اسی بارے میں کچھ بات کریں گی. شکریہ ڈاکٹر صادق. جی اگر دیکھا جائے تو
being as a Muslim country اور جو کہ ہم خود مسلمان ہیں, جب سے ہم جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی یہ میدے کے مسائل شروع ہوئے ہیں. دیکھا جائے جیسے کہ ہمارے خود جیسے حدیث شریف ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں دو زمانے کا کھائیں, رات کا کھانا ہمیشہ مغرب کے بعد. رمضان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اکثر جو بندے ہیں مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اصل میں کھانے کی جو ٹائمنگس ہے اس کے بعد سے جیسے ہماری ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ رات کھانے کے بعد آپ 7 قدم واک کر لیا کریں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر ہم ان کو ہی فالو کریں تو ہم بہت ساری دوائیوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو مین مسائل جو ہمارے خاص طور پہ جو کوئٹہ میں ہم اس کی ڈیل کرتے ہیں وہ ہے قبض. کیوں؟ کیونکہ ہم کافی ڈرائی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, ہمارا جو ہے کافی خشکی ہے. ہمارے زیادہ تر مریض ہیں وہ کچھ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کہیں اور ٹریول کرتے ہیں تو ہم کافی بہتر محسوس کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کوئٹہ میں ہمیں واٹر انٹیک زیادہ کرنی ہے. جہاں اگر آپ 8 گلاس لیں تو پلیز یہاں آپ لوگوں کو 10 سے 12 گلاس لینے ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بڑے بڑے گلاس ہی ساتھ میں لے گئے, کم کم بار بار ہر چیز جو بھی اعتدال ہو جائے گی وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے. اور اگر دیکھا جائے جیسے ہمارے زیادہ تر جو پیشنٹس کے جو سوال ہوتے ہیں خاص طور پہ کہ بھی ہماری پرہیز کیا ہے. پرہیز یہی ہے جو آرٹیفیشیل چیزیں ہیں ان سے آپ اپنا خیال رکھیں. جو آج کل جو ہم کولڈ ڈرنکس جوسز جو کہ ایک ہیلدی ڈائٹ سمجھی جاتی ہیں باکس والے, پلیز یہ صرف اور صرف ایسڈ ہے اور کچھ نہیں. ادر دین دیٹ اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں بیکری آئٹمس. شوگر تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں جیسے دیکھا جائے یہ تو تھا ہی نہیں. یہ تو جب انگریز آئے تو تب انہوں نے بنایا, تو ہماری باڈی اس چیز کے لیے بنی ہی نہیں. تو جو چیزیں آرٹیفیشیل ہیں آئل کم کریں. نمبر 2 آپ اپنے چینی کے بیکری آئٹمس بند کر دیں, کولڈ ڈرنکس اور جوسز ان کا ذرا خیال رکھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے آپ کو میڈیکیشن کی نیڈ بھی نہیں ہوگی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے میدے کی تیزابیت, پانی پئیں, اپنا خیال رکھیں. اور آخری ایک چیز, ایوری تھنگ کمز وتھ مائنڈ. جتنا ہمارے لیے یہ کہ اسٹریس کم ہوگا آپ بہتر ہوں گے. تو یہ کچھ چیزیں میری طرف سے تھیں. میں ڈاکٹر نصیر سے کہوں گا کہ وہ کچھ میدے کی حوالے سے جو میدے کے پرابلمس ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی وہ بریف کریں. اصل یہ جو میدے کا یا خوراک کا یا ڈائجسٹو سسٹم کا کہتے ہیں یہ بڑا کوشچن ہے ہمارے باڈی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. خوراک کے بارے میں چھوٹتا ہے کہتے ہیں پھر میدا ہے پھر تو یہ ایک کمپلیٹ سسٹم. پھر اس کا پروٹیو سسٹم لیور ہو گیا پنکریاس جو کہ خوراک ہضم کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. یہ بہت بڑی ایریا ہے, بہت بڑا پورشن ہے باڈی کا جس کو یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے. اب ان کی ڈیزیز بھی بہت زیادہ ہے ہماری جو تو ہر تیسرا پیشنٹ مطلب ایک اسٹڈی کی کرتے 30% لوگ یہ ڈیزیز ساتھ بھی آتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا پیشنٹ آپ کا ان ہی بیماریوں سے متعلق آ سکتے ہیں. اس میں اویئرنیس جو ہے وہ ڈاکٹروں کے لیول پہ, سوسائٹی کے لیول پہ, میڈیا کا بہت بڑا اہم رول ہے. اس میں بہت ساری چیزوں کو ہم کور کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہماری لائف میں ایڈ ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح کی چیزیں ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. کولڈ ڈرنک کا غیر ضروری استعمال بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے. اسموکنگ ہو گئی اور اس طرح کی جہاں پہ گوشت کا استعمال زیادہ ہے, فائبر والی ڈائٹ کم ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ہم لائف غیر ضروری طور پہ ہم اپنے مسائل ایکسرسائز نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا آپ سروے کر لیں کہ 50 سے 2 لوگ ایسے تو یہ جو آپ یہ وجہ ہے جو یہ ڈیزیز دن بدن بڑھ رہی